بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عورت کا بچپن۔ عورت بچپن میں اپنے ماں باپ کی پیاری بیٹی کہلاتی ہے۔ اس زمانے میں جب تک وہ نابالغ بچی رہتی ہے، شریعت کی طرف سے نہ اس پر کوئی چیز فرض ہوتی ہے، نہ اس پر کوئی قسم کی ذمہ داری کا کوئی بوجھ ہوتا ہے۔ وہ شریعت کی پابندیوں سے بالکل آزاد رہتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی بنی ہوئی کھاتی پیتی پہنتی اوڑھتی ہنستی کھیلتی رہتی ہے، اور وہ اس بات کی حقدار ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن اور سب رشتہ ناتا والے اس سے پیار و محبت کرتے رہیں اور اس کی دل بستگی اور دل جوئی میں لگے رہیں، اور اس کی صحت و صفائی اور اس کی عافیت اور بھلائی میں ہر قسم کی انتہائی کوشش کرتے رہیں، تاکہ وہ ہر قسم کی فکروں اور رنجوں سے فارغ البال ہو، ہر وقت خوش و خرم اور خوشحال رہے۔ جب وہ بولنے لگے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ اس کو اللہ اور رسول کا نام سنائیں، پھر اس کو کلمہ وغیرہ پڑھائیں۔ جب وہ کچھ اور زیادہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو صفائی ستھرائی کے ڈھنگ اور سلیقے سکھائیں، اس کو نہایت پیار اور محبت اور نرمی کے ساتھ انسانی شرافتوں کی باتیں بتائیں اور اچھی اچھی باتوں کا شوق ڈالیں اور بری باتوں سے نفرت دلائیں۔ جب پڑھنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو قرآن شریف پڑھائیں۔ جب کچھ اور زیادہ ہوشیار ہو جائے تو اس کو پاکی اور ناپاکی، وضو، غسل وغیرہ کا اسلامی طریقہ بتائیں، اور ہر بات اور ہر کام اس کو اسلامی آداب سے آگاہ کرتے رہیں۔ جب وہ 7 برس کی ہو جائے تو اس کو نماز وغیرہ ضروریات دین کی باتیں تعلیم کریں اور پردہ میں رہنے کی عادت سکھائیں، اور برتن وغیرہ دھونے، کھانے پینے، سینے پرونے اور چھوٹے موٹے گھریلو کاموں کا ہنر بتائیں، اور عملی طور پر اس سے یہ سب کام لیتے رہیں اور اس کی کاہلی اور بے پرواہی اور شرارتوں پر روک ٹوک کرتے رہیں، اور خراب عورتوں اور بد چلن گھرانوں کے لوگوں سے میل جول پر پابندی لگا دیں۔ ان لوگوں کی صحبت سے بچاتے رہیں۔ عاشقانہ اشعار اور گیتوں اور عاشقی اور معشوقی کے مضامین کی کتابوں سے گانے بجانے اور کھیل تماشوں سے دور رکھیں، تاکہ بچیوں کے اخلاق و عادات اور چال چلن خراب نہ ہو۔ جب تک بچی بالغ نہ ہو جائے، ان باتوں کا دھیان رکھنا ہر ماں باپ کا اسلامی فرض ہے۔ اگر ماں باپ اپنے ان فرائض کو پورا نہ کریں گے تو وہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ جب عورت بالغ ہو گئی تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شریعت کی تمام احکام کی پابند ہو گئی۔ اب اس پر نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ تمام مسائل پر عمل کرنا فرض ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی وہ ذمہ دار ہو گئی۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کے تمام فرضوں کو ادا کرے اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتی رہے، اور یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ اور بڑوں کی تعظیم و خدمت بجا لائے، اور اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں اور دوسرے عزیز و اقارب سے پیار اور محبت کرے، پڑوسیوں اور رشتے ناتے تمام چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ ان کے مراتب اور درجات کے لحاظ سے نیک سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، اچھی باتیں سیکھے اور تمام خراب عادتوں کو چھوڑ دے، اپنی زندگی کو پورے طور پر اسلامی ڈھانچے میں ڈھال کر سچی پکی پابند شریعت اور ایمان والی عورت بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ محنت اور مشقت اور صبر رضا کی عادت ڈالے۔ مختصر یہ کہ شادی کے بعد اپنے اوپر آنے والی تمام گھریلو ذمہ داریوں کے معاملات حاصل کرتی رہے۔ شوہر والی عورت کو کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کرنا اور اپنا گھر سنبھالنا چاہیے، اپنی ماں اور بڑی بوڑھی عورتوں سے پوچھ کر اس کا ڈھنگ اور سلیقہ سیکھے، اور اپنے رہن سہن اور چال چلن کو اس طرح سدھارے اور سنوارے کہ نہ شریعت میں گناہ گار ٹھہرے، نہ برادری میں اور سماج میں، اور کوئی اس کو تانا نہ مار سکے۔
کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، جاگنے، بات چیت، غرض ہر کام، ہر بات میں جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھائے مگر گھر والوں کو آرام اور راحت پہنچائے۔ بغیر ماں باپ کی اجازت کے نہ کوئی سامان اپنے استعمال میں لائے اور نہ کسی دوسرے کو دے، نہ گھر کا ایک پیسہ یا ایک دانہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر خرچ کرے، نہ بغیر ماں باپ کے پوچھے کسی کے گھر یا ادھر ادھر جائے۔ غرض ہر کام، ہر بات میں ماں باپ کی اجازت اور رضامندی کو اپنے لیے ضروری سمجھے۔ کھانے پینے، سینے پرونے، اپنے بدن، کپڑے اور اپنے مکان و سامان کی صفائی، غرض سب گھریلو کام دھندوں کا ڈھنگ سیکھ لے اور اس کی عملی عادت ڈال لے تاکہ شادی کے بعد اپنے سسرال میں نیک نامی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور میکا والوں اور سسرال والوں کے دونوں گھروں کی چہیتی بن جائے اور پیاری بن جائے۔ پردہ کا خاص طور پر خیال رکھے اور دھیان رکھے کہ غیر محرم مردوں اور لڑکوں کے سامنے آنے جانے، تانک جھانک اور ہنسی مذاق سے انتہائی پرہیز رکھے۔ عاشقانہ اشعار اخلاق کو خراب کرنے والی کتابوں اور رسائل اخبارات کو ہرگز نہ دیکھے۔ بدکار اور بے حیا عورتوں سے بھی پردہ کرے اور ہرگز کبھی ان سے میل جول نہ رکھے۔ کھیل تماشوں سے دور رہے اور مذہبی کتابوں خصوصاً سیرت المصطفیٰ و سیرت رسول عربی، تمہید ایمان اور میلاد شریف کی کتابیں، میلاد زینت المیاد وغیرہ علماء اہل سنت کی تصنیفات پڑھتی رہے۔ فرض عبادتوں کے ساتھ نفلی عبادتیں بھی کرتی رہے، مثلاً تلاوت قرآن پاک، تسبیح، فاطمہ و میلاد شریف پڑھاتی رہے اور 11ویں شریف اور 12ویں شریف، محرم شریف وغیرہ کی نیاز فاتحہ بھی کرتی رہے۔ ان اعمال سے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہرگز بدعقیدہ لوگوں کی بات نہ سنے اور اہل سنت و جماعت کے عقائد اور اعمال پر نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ عورت شادی کے بعد نکاح، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کو لازم ہے کہ جلد از جلد مناسب رشتہ تلاش کرے اور اس کی شادی کر دے۔ رشتہ کی تلاش میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے، بلکہ دیندار اور پابند شریعت اور مذہب اہل سنت کے پابند کو اپنی رشتہ داری کے لیے منتخب کرے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: دولت مندی، خاندانی شرافت، خوبصورتی، دینداری، لیکن تم دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو۔ اولاد کی تمنا اور اپنی ذات کو بدکاری کی نیت سے بچانے کے لیے نکاح کرنا سنت اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یعنی تم لوگ ہر شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو، اپنے نیک چلن غلاموں اور لونڈیاں کا بھی نکاح کر دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ تورات شریف میں لکھا ہے کہ جس شخص کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے اس لڑکی کو نکاح نہیں کیا، وہ لڑکی بدکاریوں کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کا گناہ لڑکی والے کے سر پر بھی ہوگا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کی امداد اپنے ذمہ کرم پر کر لی: وہ غلام جو اپنے آقا سے آزاد ہونے کے لیے کسی قدر رقم ادا کرنے کا عہد کرے اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی نیت رکھتا ہے، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا، وہ نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی جو نکاح کے ذریعہ حرام کاری سے بچنا چاہتا ہو۔ عورت جب تک اس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے، مگر شادی ہو جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے اور اب اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ تمام حقوق و فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے، اب ان کے علاوہ شوہر کے حقوق بھی اب
بہت بڑا بوجھ عورت کے سر پر آ جاتا ہے، جس کا ادا کرنا ہر عورت کے لیے بہت ہی بڑا فریضہ ہے۔ یاد رکھو کہ شوہر کے حقوق کو اگر عورت نے ادا نہ کرے گی تو اس کی دنیاوی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی، اور آخرت میں وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتی رہے گی، اور اس کی قبر میں سانپ بچھو اور اس کو ڈستے رہیں گے، اور وہ دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہے گی۔ اس لیے شریعت کے حکم کے مطابق ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے اور عمر بھر اپنے شوہر کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا اور بہت بڑی بزرگی دی ہے، اس لیے یہ عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا کہ یاد رکھو کہ اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو اور وہ عورت جنت میں جائے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی آئے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنی بھی ضروری کام میں مشغول ہو مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگرچہ شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ بھی حکم بجا لانا چاہیے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام کا بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ہر حکم کی فرمانبرداری کے لیے اپنی طاقت بھر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے، عورت آنے سے انکار کر دے اور شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ان حدیثوں سے سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے نیچے لکھے ہوئے بھی آپ کو کئی حقوق ملتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہم بھی آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر، نہ کسی دوسرے کے گھر۔ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت کرے، بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی نہ مکان میں آنے دے اور نہ شوہر کی کوئی چھوٹی سی بڑی چیز کسی کو دے۔ شوہر کا مکان اور مال و سامان یہ سب اور شوہر کی امانتیں ہیں، اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا، اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ بچوں کی تربیت اور پرورش بالخصوص شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ عورت کو لازم ہے کہ مکان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، میلی کچیلی نہ بنی رہے بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا کر جائے تو وہ اس کی قسم کو پوری کر دے۔ اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ میری بہنوں، یہ تھی عورتوں کے فرائض، اور اب
ہم نیکسٹ میں شوہروں کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اب نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔ اگر کوئی زیر و زبر کی کوئی لفظ کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو برائے معذرت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔